اب میں مختصر بیان کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے اسی مدرسہ جامعہ عثمانیہ تعلیم القرآن کے شعبہ دراسات کے طالب علم حافظ معاویہ احسن صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے انداز کے اندر خطاب فرمائیں۔ مختصر خطاب کریں گے آپ حضرات کے سامنے معاویہ حسن صاحب۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، ماذا ہے آنکھیں والشمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ انتہائی واجب الاحترام محترم محتشم ذی وقار علماء اکرام بزرگان دین اہلیان علاقہ، آج کی یہ خوبصورت سالانہ کانفرنس جو کہ عظمت قرآن کے عنوان سے معنون ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا میرا آنا، آپ کا میرا کہنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب کا دعا آمین۔ سامعین محترم، قرآن مجید صرف کتاب نہیں کتاب ہدا ہے، یہ صرف کتاب نہیں کتاب شفا ہے، یہ صرف کتاب نہیں کتاب برکت ہے، یہ صرف کتاب نہیں کتاب ہدایت ہے، یہ صرف کتاب نہیں کتاب رحمت ہے، یہ صرف کتاب نہیں کتاب سعادت ہے، یہ صرف کتاب نہیں کتاب سیرت ہے، یہ صرف کتاب نہیں کتاب ثواب ہے۔ یہ کتاب اتنی بڑی اور لاجواب کتاب ہے، اس کتاب نے روح زمین پر ایسے انقلاب برپا کیے۔ جب یہ کتاب روح زمین پر نہیں تھی تو روح زمین پر اندھیرا تھا، جب یہ کتاب آئی اندھیرے اجالے بن گئے۔ جب تک یہ کتاب روح زمین پر نہیں تھی تو روح زمین پر ظلمتیں تھی، جب یہ کتاب آئی ظلمتیں نور میں بدل گئی۔ جب تک یہ کتاب روح زمین پر نہیں تھی تو روح زمین پر کفر تھا، جب یہ کتاب آئی اسلام کے ڈنکے بجنے لگ گئے۔ جب تک یہ کتاب روح زمین پر نہیں تھی تو روح زمین پر شرک تھا، جب یہ کتاب آئی اللہ کی توحید کے ڈنکے کعبہ کی دہلیز پہ بجنے لگ گئے۔ جب تک یہ کتاب نہ تھی ابو بکر تاب بھی تھا لیکن ابو بکر ابن قحافہ تھا، جب یہ کتاب آئی ابو بکر صدیق اکبر بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہ تھی عمر تاب بھی تھا لیکن عمر ابن خطاب تھا، جب یہ کتاب آئی عمر فاروق اعظم بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہ تھی عثمان تاب بھی تھا لیکن عثمان ابن عفان تھا، جب یہ کتاب آئی عثمان ذی النورین بن کر جامع القرآن بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہ تھی علی تب بھی تھا لیکن علی ابن ابی طالب تھا، جب یہ کتاب آئی علی المرتضیٰ بن کر امام الاولیاء بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہ تھی معاویہ تب بھی تھا لیکن معاویہ ابن سفیان تھا، جب یہ کتاب آئی معاویہ کاتب قرآن بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہ تھی عبداللہ ابن مسعود تھا لیکن جب یہ کتاب آئی عبداللہ ابن مسعود امیر امت بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہ تھی عبداللہ ابن عمر تھا لیکن جب یہ کتاب آئی عبداللہ ابن عمر محدث اعظم بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہ تھی ابو عبیدہ بن جراح تھا لیکن جب یہ کتاب آئی ابو عبیدہ بن جراح فقیہ امت بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہ تھی تو بلال حبشے کا عام غلام تھا، جب اس کتاب کو بابا بلال نے سینے سے لگایا اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ چلتا مدینہ کی گلیوں میں ہے، اس کی قدموں کی یہاں جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آئیے اس کتاب کا تعارف رب کائنات سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اس کتاب کا تعارف تو کروائیے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑا جامعہ مانیہ قرآن کا تعارف کروایا۔ 3 حرف اور 2 جملے کہے، 3 حرف الف لام میم، 2 جملے کہے۔ پہلا جملہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دوسرا جملہ ھدی للمتقین کہا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے 3 حرف اور 2 جملوں میں قرآن کا تعارف بتا کر سمندر کو پیالے میں بند کر دیا۔ کس میں بند کر دیا؟ بولو بھائی، سمندر کو پیالے میں بند کر دیا۔ الف لام میم
الف پوچھے اپنی الوہیت کی قسم، لام جبرائیل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ اللہ یہ تین قسمیں کیوں کھائی؟ تین قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تین قسمیں اس لیے کھائی، قرآن کی صداقت، قرآن کی عظمت، قرآن کا استقاء، قرآن کی عفت، قرآن کی ہدایت میں نے تمہیں بتانی تھی، اس لیے قسم نہیں قسمیں کھائی۔ میں بھیجنے والا رب کریم، اس کو لانے والا جبریل امین، اس کو لینے والا محمد کریم، میں بھیجنے والا تھا، میں نے اپنی قسم کھائی۔ جبریل امین لانے والا تھا، میں نے اس کی قسم کھائی۔ محمد پر اترنے والا تھا، میں نے اس کی قسم کھائی۔ اللہ یہ تین قسمیں کیوں کھائی؟ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ آپ نے ذالک الکتاب کیوں فرمایا؟ حالانکہ جہاں بھی اس قرآن کا ذکر دیکھا لفظ قرآن استعمال ہوا، یاسین والقرآن الحکیم، الرحمن علم القرآن بل ہوا قرآن مجید، ان ھذا القرآن لو انزلنا ھذا القرآن، لیکن یہاں پر ذالک القرآن نہیں کہا، ذالک الکتاب کہا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے ذالک الکتاب کہا، ذالک القرآن نہیں کہا کہ کوئی قرآن کو نہ ماننے والا، کوئی منکر، کوئی قرآن کو نہ ماننے والا یہ نہ کہے یہ کتاب ہے، یہ قرآن نہیں۔ اللہ نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا یہ کتاب اللہ بھی ہے اور یہ کلام اللہ بھی ہے۔ یہ کتاب جو آپ کی مسجد میں، آپ کے گھر میں، آپ کے سینے میں قرآن اعظم مفتیان اکرام پڑھا رہے ہیں، پہلے جملے میں ھدی للمتقین، قرآن کی صداقت، قرآن کی حقانیت، دوسرے جملے میں قرآن کا مقصد۔ اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا کام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا انعام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ وضو کرو، اس مبارک کتاب کو کھولو، یہ کتاب آپ کو اولین آخرین کا علم بتائے گی۔ اس کتاب کا نام کیا؟ تو کلام اللہ کو کھولو گے، کتاب اللہ جواب دے گی، یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن ہے، میں حکمت کا بہتا ہوا دریا ہوں۔ الرحمن علم القرآن، تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام قرآن ہے، میں علم کا بہتا ہوا سمندر ہوں، تیرا احترام کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار مجھے ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہ لگانا، پاک ہو کر لگانا۔ اے قرآن یہ بتا تیرا اکرام کیا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، میرا اکرام یہ ہے کہ مجھے جب پڑھا جائے توجہ دھیان سے مجھے سنا کرو۔ اے قرآن یہ بتا تیرا پیغام کیا ہے؟ یہ قرآن خود بتاتا ہے میں ہی وہ کتاب شفا، میں ہی وہ کتاب برکت، میں ہی وہ کتاب ہدایت، میں ہی وہ کتاب عفت، جو مجھے سینے سے لگاتا ہے میں اسے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے اٹھا کر اوجے سریا کی بلندیوں پہ چڑھا دیتی ہو۔ اے قرآن یہ بتا تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ یہ قرآن خود بتاتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میری حفاظت کا انتظام میرا رب خود کرتا ہے اور صبح قیامت تک کرتا رہے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی اسی، وہ قرآن بھی اسی۔ اس قرآن میں بھی پاک پن، اس قرآن میں بھی پاک پن، اس قرآن میں بھی رانائیاں، اس قرآن میں بھی رانائیاں، اس قرآن میں بھی رانائیاں، اس قرآن میں بھی ہرانائیاں۔ لوگوں یہ بھی اسی جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی اسی جو بزبا کے چہرے والا ہے، وہ بھی اسی۔ لوگوں فرق یہ ہے اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ لوگوں فرق یہ ہے اس قرآن کے پارے ہسی، اس قرآن کے نظارے ہسی۔ لوگوں فرق یہ ہے یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل، وہ قرآن تنویر۔ یہ قرآن خاموش ہے، توجہ میری طرف، یہ قرآن خاموش ہے، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ سینوں میں اترنے والا، وہ روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے۔ یہ متن وہ تشریح، یہ تشریح وہ تفسیر، یہ کنایا وہ تعریف، یہ دعویٰ وہ دلیل، یہ قندیل وہ تنویر۔ یہ خاموش ہے وہ بولتا ہوا، یہ سینوں میں اترنے والا، وہ روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے۔ توجہ میری طرف، یہ قرآن ریل کی گود میں، وہ قرآن صدیق کی گود میں۔ آخر میں یہی کہوں گا کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔